حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد 12 جنوری 1889 8 نومبر 1965 دوسرے خلیفہ تھے۔ خلف المسیح الثانی دنیا بھر کی احمدیہ مسلم کمیونٹی کے رہنما اور حضرت مرزا غلام احمد کے سب سے بڑے بیٹے اور ان کی دوسری بیوی نصرت جہاں بیگم سے تھے۔ وہ حضرت مرزا غلام احمد کے دوسرے جانشین کے طور پر 14 مارچ 1914 کو 25 سال کی عمر میں اپنے پیشرو حضرت حکیم نور الدین کی وفات کے اگلے دن منتخب ہوئے۔ دوسرے خلیفہ کے طور پر حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد کے انتخاب نے تحریک کے اندر ایک علیحدگی دیکھی، جس میں ایک جماعت نے جانشینی اور دینیات پر بعض اختلافات کی وجہ سے ان سے بیعت کرنے سے گریز کیا، اور ممکنہ طور پر شخصیات کے تصادم کی وجہ سے انہوں نے نصف صدی سے زائد عرصے تک احمدیہ مسلم کمیونٹی کی قیادت کی اور جماعت کے تقریباً پورے تنظیمی ڈھانچے بشمول 5 معاون تنظیموں کو قائم کرنے، اس کی انتظامیہ میں بہتری، باضابطہ طور پر مجلس شورا مشاورتی کونسل کے قیام، مضبوطی اور استحکام کے لیے جانا جاتا ہے۔ کمیونٹی کے مالیاتی عطیات کے نظام کو باقاعدہ بنانا اور برصغیر پاک و ہند سے باہر وسیع مشنری سرگرمیوں کی ہدایت کرنا۔ وہ اپنی تفسیر کبیر کے لیے بھی جانے جاتے ہیں، جو قرآن کی 10 جلدوں پر مشتمل تفسیر ہے۔ ایک معروف خطیب حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خاص طور پر آزادی سے قبل ہندوستان میں ایک سرگرم سیاسی شخصیت بھی تھے۔ وہ کشمیری مسلمانوں کے شہری حقوق کے قیام کے لیے قائم کی گئی۔ آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے بانی اراکین اور پہلے صدر بھی تھے۔ 1947 میں تقسیم ہند اور پاکستان کے قیام کے بعد اس نے قادیان سے نئی ریاست میں احمدیوں کی محفوظ ہجرت کی احتیاط سے نگرانی کی۔ بالآخر 1948 میں کمیونٹی کی طرف سے خریدی گئی بنجر اور پہاڑی زمین کے ایک حصے پر ایک قصبہ تعمیر کیا جو اب بن گیا ہے۔ اس کا نیا ہیڈ کوارٹر اور اس کا نام ربوہ رکھا گیا۔ انوار العلوم نامی ان کی تصانیف کی 26 جلدوں کی تالیف میں 800 سے زیادہ تحریریں اور لیکچرز شامل ہیں، بہت سے ہزاروں خطبات کو چھوڑ کر۔ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد کو احمدیہ مسلم کمیونٹی نے مسلح مود مسلح اور مودہ بیٹا کے طور پر جانا ہے، جس کی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے پیشین گوئی کی تھی کہ خدا اسے عطا کرے گا۔ ابتدائی زندگی حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد 12 جنوری 1889 کو قادیان میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام اور نصرت جہاں بیگم کے ہاں پیدا ہوئے۔ اسی سال حضرت مرزا غلام احمد نے اپنے شاگردوں سے بیعت لے کر تحریک احمدیہ قائم کی۔ دائمی بیماری کی وجہ سے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد ثانوی تعلیم حاصل کرنے سے قاصر تھے۔ اپنی جوانی کے دوران وہ تشہیز الذہان کے نام سے ایک جریدہ قائم کر کے تحریک کی خدمت میں سرگرم رکن رہے اور اپنے والد کے بہت سے سفروں میں ان کے ساتھ رہے۔ 26 مئی 1908 کو حضرت مرزا غلام احمد لاہور میں انتقال کر گئے، جب حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد کی عمر 19 سال تھی۔ اگلے دن 27 مئی 1908 کو انہوں نے حضرت حکیم نور الدین سے بیعت کر لی، جنہیں حضرت مرزا غلام احمد کے جانشین کے لیے چنا گیا تھا۔ اپنے والد کے انتقال کے بعد حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد نے حضرت حکیم نور الدین کی سرپرستی میں قرآن، صحیح بخاری، مثنوی اور کچھ طب کی تعلیم جاری رکھی، جس سے ان کی گہری دوستی ہو گئی۔ حضرت حکیم نور الدین بالآخر محمود کی زندگی کے اہم اثرات میں سے ایک بن گیا۔ اس نے کمیونٹی کے لیے اور مختلف میگزینوں کے لیے مضامین بھی لکھنا شروع کیے، اور اکثر کمیونٹی کے مختلف اسکالرز کے ساتھ مذہبی بحثوں میں مشغول رہتے۔ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد نے ستمبر 1912 میں مصر اور عرب کا دورہ کیا، جس کے دوران انہوں نے حج کی سعادت حاصل کی۔ جون 1913 میں قادیان واپسی پر انہوں نے الفضل کے نام سے ایک اخبار شروع کیا۔ کمیونٹی کے اندر اخبار اپنے اراکین کی اخلاقی پرورش، اسلامی تعلیم اور کمیونٹی کی تاریخ کے تحفظ کے لیے ایک گاڑی کا کام کرتا ہے۔ خلافت 13 مارچ 1914 کو خلف المسیح اول حضرت حکیم نور الدین دوپہر 2 بجے کے بعد انتقال کر گئے۔
قادیان ہندوستان میں اگلے دن حضرت حکیم مولانا نور الدین کی وصیت جو کمیونٹی کے ایک سرکردہ رکن محمد علی خان کو سونپی گئی تھی، نماز عصر کے بعد نور مسجد میں بلند آواز سے پڑھی گئی۔ حضرت حکیم مولانا نور الدین کی وصیت کو مشکل سے پڑھنے کے بعد کمیونٹی کے ارکان نے محسوس کیا کہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد وصیت میں بیان کردہ جانشین کے معیار پر سب سے بہتر پورا اترتے ہیں، اور حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد سے ان کی بیعت کو قبول کرنے کا مطالبہ کرنے لگے۔ بالکل تیار نہ ہو کر وہ مولوی سید سرور شاہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ مولوی صاحب، یہ بوجھ مجھ پر اچانک اور غیر متوقع طور پر آ گیا ہے اور مجھے بیعت کا فارمولہ یاد بھی نہیں آ رہا۔ کیا آپ مہربانی فرما کر مجھے اس کی ہدایت فرمائیں گے؟ انہوں نے سید سرور شاہ کے بعد الفاظ دہراتے ہوئے حاضرین کی بیعت لی۔ حلف اٹھانے کے بعد انہوں نے خاموشی سے دعا کی اور مختصر تقریر کی۔ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد 14 مارچ 1914 کو خلیفۃ المسیح ثانی منتخب ہوئے۔ ان کی قیادت میں تبلیغی سرگرمیوں کے دائرہ کار میں مزید ترقی ہوئی اور یونیورسٹی کی سطح تک مدرسہ احمدیہ کا قیام عمل میں آیا۔ اپنے دور میں انہوں نے 46 غیر ملکی مشنز قائم کیے اور انجمن تحریک جدید کی بنیاد رکھی، جس نے مشنریوں کی تربیت کے لیے احمدیہ مسلم کمیونٹی کے اراکین سے فنڈز اکٹھے کیے اور انہیں مختلف ممالک میں تعینات کیا۔ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد نے زیادہ تر جگہوں پر مساجد بھی بنوائی تھیں جہاں مشن قائم کیے گئے تھے۔ مختلف زبانوں میں رسائل و جرائد کی اشاعت بھی شروع کی گئی۔ انہوں نے انگریزی بولنے والی قوموں کے فائدے کے لیے ایک مفصل تفسیر کے ساتھ انگریزی میں قرآن کا ترجمہ بھی شروع کیا۔ تقسیم لاہور احمدیہ تحریک 1914 میں حضرت حکیم نور الدین کی وفات کے فوراً بعد حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد اور دیگر اہم احمدی شخصیات کے درمیان پہلے سے موجود نظریاتی اور انتظامی اختلافات سر پر آ گئے۔ نتیجے کے طور پر مولانا محمد علی کی قیادت میں ایک دھڑے نے ان کی جانشینی کی مخالفت کی اور ان سے بیعت کرنے سے گریز کیا۔ بالآخر قادیان چھوڑ کر لاہور منتقل ہو گیا، جس کی وجہ سے ایک حقیقی علیحدگی اور لاہور احمدیہ تحریک کی تشکیل ہوئی۔ اگرچہ اختلاف کرنے والوں اور حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد کے درمیان شخصیات کے تصادم کو مؤخر الذکر کے رشتہ دار نوجوان، ناتجربہ کار اور ناقص تعلیمی پس منظر کی وجہ سے پیش کیا گیا ہے، محمد علی اور ان کے ساتھ ان کے حامیوں کے اختلافات بنیادی طور پر حضرت مرزا غلام احمد کی نبوت کی نوعیت اور اس کے نتیجے میں حیثیت پر مرکوز تھے۔ مسلمانوں میں سے جنہوں نے اسے قبول نہیں کیا نیز تحریک کے اندر قیادت کو جو شکل اختیار کرنی چاہیے، یعنی خلیفہ اور انجمن ایگزیکٹو کونسل کا رشتہ دار اختیار، نبوت پر احمدی عالمگیر طور پر اس عقیدے پر متفق ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد مہدی اور مسیح دونوں ہی تھے، جن کی پیش گوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں ظاہر ہونے کے لیے کی تھی، اور یہ کہ ان کی پیغمبرانہ خصوصیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبرانہ مشن سے نہ تو آزاد تھیں اور نہ ہی الگ تھی۔ تاہم محمد علی کا خیال تھا کہ حضرت مرزا غلام احمد نے اپنے حوالے سے جس قسم کی پیش گوئی کی ہے، اس نے انہیں تکنیکی معنوں میں نبی نہیں بنایا، جیسا کہ اسلامی اصطلاحات میں استعمال کیا جاتا ہے، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ کہ حضرت مرزا غلام احمد سے پہلے کے اسلامی صوفیہ اسی طرح اسلام کے اندر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں نبوت کے تجربات بیان کیے تھے۔ اس کے مطابق اکثریتی اسلامی عقیدہ کے برعکس جو عیسیٰ علیہ السلام کی جسمانی واپسی کی توقع رکھتا ہے، لاہور احمدیہ مکمل طور پر ختم نبوت کا اثبات کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ظاہر نہیں ہو سکتا، نہ عیسیٰ جیسا ماضی، نہ کوئی نیا۔ اس کے برعکس حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد نے موقف اختیار کیا کہ حضرت مرزا غلام احمد کا مسیحی دعویٰ اور کردار اسلام میں ان سے پہلے والے اولیاء کے دعووں سے معیار کے لحاظ سے مختلف تھا، اور یہ کہ ان کی نبوت کی حیثیت اگرچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل تابع ہے، اس کی اپنی نبوت کا محض ایک عکس ہے اور کسی چیز کی قانون سازی نہیں کرتا نیا، پھر بھی اسے تکنیکی طور پر نبی بنا دیا۔ قطع نظر اس کے نبوت کی قسم اور اس کے اہل ہونے کے لیے جو صفتیں شامل کی گئی ہیں، اس کے مطابق احمدیہ مسلم کمیونٹی کا خیال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اور عقیدت میں خودکشی کے نتیجے میں تحفے میں دی گئی پیش گوئی مذہبی طور پر ان کے بعد ممکن ہے۔
اگرچہ یہ حضرت مرزا غلام احمد میں صرف ایک ایسی ہی وعدہ شدہ اختتامی شخصیت کی آمد کی تصدیق کرتا ہے جو صفائی پیش گوئیوں کے مطابق ظاہر ہوا تھا۔ اس طرح کی پیش گوئی کی حیثیت اگرچہ خود مختار نہیں ہے، تاہم تکنیکی طور پر نبوت کے طور پر درجہ بندی کی جاتی ہے، جیسا کہ اس میں ایک فرد شامل ہے جسے پوشیدہ کا علم دیا جاتا ہے، مستقبل کے واقعات کی پیشن گوئی کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے نبی کہا جاتا ہے۔ جماعت احمدیہ کی مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ لائک کریں اور تمام سوشل میڈیا پر شیئر کریں۔ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ چینل دنیا کی باتیں سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بقیہ حصہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ اگلی پوسٹ کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ تمہیں کیا چاہتا ہوں بندہ مگر میں خدا چاہتا ہوں۔